محترم ناظرین، آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور راجا کے اونٹ اور انا ساگر کا واقعہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا اجمیر مقدس میں ورود مسعود۔ محترم ناظرین، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہندوستان میں آمد ہوئی اور اجمیر کا راجہ پرتھوی راج نے اپنے علاقہ میں اسلام کی روشنی دیکھی تو برداشت نہ کر سکا اور حضرت خواجہ غریب نواز اور آپ کے وابستگان کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا۔ مصیبتوں اور مشکلوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ جہاں کہیں بھی آپ تشریف فرما ہوتے، وہاں سے چلے جانے کے لیے تکلیف دی جاتی۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جانثاروں کے لیے پانی پر پابندی لگا دی گئی اور اجمیر کے مشہور تالاب انا ساگر پر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ آپ اشاعت دین کے لیے مکمل کمر بستہ رہے اور کبھی اپنے پائے استقلال کو ڈگمگانے نہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم انا ساگر سے وضو کے لیے پانی لینے گئے تو وہاں راجا کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جب خادم نے پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تم اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ خادم نے کہا، پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا، ہم تو انسان ہیں۔ پھر بھی سپاہیوں نے پانی لینے سے روک دیا اور برا بھلا کہا، گستاخی کی۔ خادم نے واپس آ کر سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز علیہ الرحمت کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے خادم کو دوبارہ بھیجا۔ چنانچہ خادم نے خواجہ کے حکم کے مطابق گھڑا بھر لیا تو تالاب کا سارا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ کر آ گیا۔ سپاہیوں کو حیرت ہوئی کہ جس تالاب کے پانی پر وہ تکبر کر رہے تھے وہ تالاب اب پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ تالاب سوکھ چکا تھا۔ سپاہی حیران اور خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے کی خبر سے پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ راجا کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ جادوگر ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اجمیر شہر کے چند معزز لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اگر تالاب اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا سارا پانی تالاب میں واپس ڈال دیا جائے۔ لہٰذا جب خادم نے خواجہ کے حکم سے گھڑے کا پانی تالاب میں ڈالا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تالاب ایک بار پھر پانی سے لبالب اور بھرا ہوا ہے۔ دوستو، اسی طرح راجا کی طرف سے کی گئی زیادتیوں میں سے ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور راجا کے اونٹ سوار وہاں آئے اور حضرت خواجہ پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اچھا ہم چلے جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تو چلے گئے۔ جب راجا کے اونٹ وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت سے وہ ایسے بیٹھے کہ اٹھ نہیں سکتے۔ اونٹ سواروں نے یہ ماجرا راجا کے سامنے بیان کیا تو راجا نے کہا تم اس درویش سے جا کر معافی مانگ لو۔ جب اونٹ سواروں نے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعی اونٹ کھڑے تھے۔ انہوں نے راجا کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا تو سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا، گھبرایا اور حیرت میں پڑ گیا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے مقدس ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خداداد قدرت کی ایک ادنا جھلک۔